بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا پہلا آن لائن کلاسز ہے اور میرا سبجیکٹ جو کہ ایڈیٹنگ، جس کو ہم نے لاک ڈاؤن سے پہلے شروع کیا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد پھر کلاسز آف ہو گئی اور وہ سلسلہ منقطع ہوا۔ تو آج ہماری پہلی آن لائن کلاس ہے ایڈیٹنگ کی اور ہمارا ٹاپک ہے اوچنگ۔ اوچنگ میں ہم آج یا جو ہمارے کورس کنٹینٹس میں اوچنگ کے بارے میں ہمارے ٹاپکس ہیں، اس میں میننگ آف اوچنگ، اس کی ڈیفینیشن، کائنڈز آف اوچرز، فیچرز، آبجیکٹیوز، ٹیکنیکس آف اوچنگ اور اسی طرح اوچنگ کی امپارٹنس۔ لیکن آج ہم صرف میننگ، ڈیفینیشنز، کائنڈز آف اوچرز اور فیچرز یہاں تک ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی 3 جو ہمارے ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح اوچنگ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ذرا ریویو کرتے ہیں اپنی ایڈیٹنگ ڈیفینیشن کو، تاکہ ہمیں اوچنگ کی سمجھ آ سکے اور اس کو ہم اس ایڈیٹنگ کی ڈیفینیشن کی روشنی میں پھر آگے آسانی سے ڈسکس بھی کر سکے اور آپ کو سمجھ بھی آ سکے۔ جیسا کہ ہم نے ایڈیٹنگ کے مختلف ڈیفینیشنز پڑھی ہے اور مختلف ڈیفینیشنز ہے، اس سے میں نے یہ 2 ڈیفینیشنز لی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں ایڈیٹنگ از این ایگزامینیشن آف اکاؤنٹنگ ریکارڈس۔ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈیٹنگ ایگزامینیشن ہے اکاؤنٹنگ ریکارڈس کی، یعنی جو اکاؤنٹنگ ریکارڈ کوئی بھی بزنس کنسرن بناتا ہے اور اس اکاؤنٹنگ ریکارڈ کی جب ایگزامینیشن ہوتی ہے دوبارہ سے بائی اے qualified اینڈ انڈیپینڈنٹ پرسن آن دا بیسس آف پراپر ایویڈنسز ٹو ایکسپریس ہز اوپینین ایز ٹو دا ٹروتھ اینڈ فیئرنیس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ۔ اب یہاں پہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک qualified انڈیپینڈنٹ پرسن پراپر ایویڈنسز کی بنیاد پر اپنی یہ اوپینین فارم کرے گا، ایکسپریس کرے گا کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس یا جو اکاؤنٹنگ ریکارڈز اس کے سامنے ہے، آیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا اوپینین کس چیز کے بارے میں فارم کرے گا؟ ٹروتھ اینڈ فیئرنیس کے بارے میں۔ تو لہٰذا جو بھی ایڈیٹر ہوگا اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز کی اسی طرح ایگزامینیشن کر لے پراپر ایویڈنسز کی بنیاد پہ، تاکہ وہ اس کے بارے میں اپنی ٹروتھ اور فیئرنیس کے متعلق اپنی اوپینین ایکسپریس کرے، فارم کرے۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے جس میں ہم ابھی یہ پراپر ایویڈنس کو ذرا توجہ دیں گے، جو کہ بعد میں ہم اوچنگ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایڈیٹر نے اپنی اوپینین فارم کرنی ہے پراپر ایویڈنسز کی بنیاد پر، یعنی جہاں بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ متعلقہ ایویڈنسز موجود ہو۔
تو لہٰذا اگر آڈیٹر نے کسی بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں اپنی اوپینین ٹروتھ اور فیئرنیس کے بارے میں، اس کے ایکوریسی کے بارے میں فارم کرنی ہے، ایکسپریس کرنی ہے، تو اس کے پاس اس کے پراپر ایویڈنسز کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا ڈیفینیشن ہے اسپائسر اینڈ پیجلر کا۔ وہ کہتے ہیں آڈیٹنگ از این ایگزامینیشن آف بکس آف اکاؤنٹس اینڈ اوچرز آف بزنس۔ یہ یہاں تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہے اپنی ڈیفینیشن میں کہ آڈیٹنگ ایگزامینیشن ہے بکس آف اکاؤنٹس کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوچرز کا، یعنی جو بزنسز کے اوچرز ہوتے ہیں اس کی بھی ایگزامینیشنز ہوتی ہیں۔ ایز ویل ایز انیبل دا آڈیٹر ٹو سیٹسفائی ہمسیلف دیٹ دا بیلنس شیٹ از پراپرلی ڈران اپ۔ اب یہ سارا ایگزامینیشن یا یہ ساری ایویڈنسز یا ساری آڈیٹنگ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکے کہ جو بیلنس شیٹ ڈران کی گئی ہے یہ پراپرلی ڈران اپ ہے۔ اس کے بعد سو ایز ٹو گیو اے ٹرو اینڈ فیئر ویو آف دا اسٹیٹ آف افیئر آف دا بزنس، تاکہ وہ بیلنس شیٹ جو ڈرا ہوا ہے کیا وہ کاروبار کی ٹرو اینڈ فیئر ویو دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایگزامن کرتا ہے پرافٹ ان لاس اکاؤنٹ کو، اینڈ دیٹ دا پرافٹ ان لاس اکاؤنٹ گیوز ٹرو اینڈ فیئر ویو آف دا پرافٹ آر لاس آف فار دا فائنینشیل پیریڈ۔ اور کیا یہ پرافٹ ان لاس جو کسی فائنینشیل پیریڈ کے لیے ہے، آیا یہ صحیح اور فیئر ویو آف دا پرافٹ ان لاس دکھا رہا ہے، اکارڈنگ ٹو دا بیسٹ آف انفارمیشن اینڈ ایکسپلینیشن گیون ٹو ہیم۔ اب یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ اب یہ ویو وہ کیسے فارم کرے گا، وہ کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گا کہ بیلنس شیٹ ٹرو اینڈ فیئر ویو دکھا رہا ہے اور پرافٹ ان لاس بھی ٹرو اینڈ فیئر ویو آف دا پرافٹ ان لاس دکھا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کو کہاں سے ملے گا، اکارڈنگ ٹو دا بیسٹ آف انفارمیشن اینڈ ایکسپلینیشن گیون ٹو ہیم۔ اس کو جو انفارمیشن اور ایکسپلینیشن مینجمنٹ کی طرف سے گیون ہوگی اسی کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے۔ اینڈ ایز شون بائی دا بکس، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انفارمیشن جو وہ بکس آف اکاؤنٹس میں اس کو نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ بکس آف اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ آڈیٹر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مینجمنٹ نے اپنی طرف سے مختلف ادر انفارمیشن بھی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلینیشن بھی دینی پڑتی ہے۔ اینڈ ایف ناٹ، اور اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، ان وٹ ریسپیکٹ ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ، اور اگر وہ اسی طرح انفارمیشن یا کچھ معلومات یا ایکسپلینیشن نہ دے سکی تو وہ کس طرح یا وہ کس ریسپیکٹ میں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈیفینیشن تھی آڈیٹنگ کی جو کہ میں نے دو لی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آڈیٹنگ میں سب سے بنیادی چیز اگر ہم کسی بھی بکس آف اکاؤنٹس کی ایگزامینیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس بکس آف اکاؤنٹس کے علاوہ اس کے پراپر ایویڈنسز کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس بکس آف اکاؤنٹس موجود ہو، ہمارے سامنے رکھی گئی ہو، بینگ این آڈیٹر آپ نے ایک آرگنائزیشن کا آڈٹ کرنا ہے اور آپ وہاں چلے گئے تو سب سے پہلے مینجمنٹ آپ کو بکس آف اکاؤنٹس پرووائڈ کریں گی۔ آپ نے بکس آف اکاؤنٹس میں تمام بکس جیسے کہ جرنل سے لے کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تک ہے، اسی طرح مختلف اسٹاک رجسٹرز ہے، ادر بکس ہے، تو لہٰذا سب کو آپ نے اس وقت تک کنفرم نہیں کر سکتے جب تک اس کے اگینسٹ اس کی پراپر ایویڈنسز نہ ہوں۔ مطلب ایز بینگ اسٹوڈنٹ آف اکاؤنٹنگ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی جرنل یا کسی بھی اوریجنل انٹری بک میں انٹری ہوتی ہے تو وہ کسی پراپر ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوتی ہے، مطلب اگر ایویڈنس نہ ہو تو اس میں انٹری نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا آڈیٹر نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے متعلقہ تمام ڈاکومنٹری ایویڈنسز کو ایگزامن کرنا ہوگا۔ اب جب آڈیٹر ان تمام ڈاکومنٹری ایویڈنسز کو ایگزامن کرتا ہے تو یہ پروسیس کہلاتا ہے اوچنگ۔
اب بات آتی ہے اوچنگ کی. تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں اوچنگ جو ہے یہ آڈیٹنگ کی ویری ایسنس ہے. اٹ از دا ویری ایسنس آف آڈیٹنگ کہ یہ آڈیٹنگ کی بنیاد ہے. مطلب اس کے بغیر آڈیٹنگ نہیں ہو سکتی. کیونکہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آڈیٹر آئے گا اور بکس آف اکاؤنٹس کو دیکھے گا، ہاں اس میں انٹری ہے، جرنل میں ہے، لیجر میں ہے، ٹرائل بیلنس میں ہے، فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنے ہیں، بیلنس شیٹ بنی ہے. تو لہٰذا وہ صرف اس کو دیکھنے سے آڈٹ نہیں ہوتا. اگر وہ ہر آئٹم آف دا بیلنس شیٹ یا ہر آئٹم آف دا انکم اسٹیٹمنٹ یا پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا ادر بکس میں جو ہماری مختلف اکاؤنٹس ہے اس کی باقاعدہ طور پر اس کی پیچھے جو ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہے اس کے ذریعے کنفرم نہیں کرتا تو لہٰذا یہ کمپلیٹ آڈٹ نہیں ہے، یہ صحیح آڈٹ نہیں ہے. اسی طرح تو آڈیٹر نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر تمام ڈاکومنٹریز ایویڈنسز ان تمام انٹریز کے متعلق دیکھنے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اوچنگ کیا ہے. اوچنگ مینز a careful examination of all original evidences that are invoices, statements, receipts, correspondence, minutes, contracts, etc. with a view to ascertain the accuracy of the entries in the books of accounts and also to find out as far as possible that no entries have been omitted in the books of accounts. اب جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اوچنگ سے مراد وہ کیئرفل ایگزامینیشن ہے ان تمام اوریجنل ایویڈنسز کی جو کہ ہمارے پاس انوائسز کی شکل میں ہو سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹس کی شکل میں جیسے ہمارا بینک اسٹیٹمنٹ ہے، یا مختلف اور اسٹیٹمنٹس ہو سکتے ہیں، ریسیٹس ہو سکتی ہے، اوچرز ہو سکتے ہیں، کارسپانڈنس خط و کتابت جو ہم نے کی ہے، جو منٹس ہم نے بنائے ہیں، یا جو ہماری کسی پارٹی کے ساتھ کنٹریکٹ ہے، یا مختلف جو بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس کسی بھی ٹرانزیکشن کے سپورٹ میں ہو، اگر اس کی وہ کیئرفل ایگزامینیشن کرتا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ وہ یہ اسرٹن کر سکے کہ جو بکس آف اکاؤنٹس میں جو انٹریز ہے یہ ایکوریٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فائنڈ آؤٹ کر لے کہ ایز فار ایز پاسبل کہ بکس آف اکاؤنٹس میں اسی طرح کا کوئی بھی انٹری اکاؤنٹنٹ سے یا مینجمنٹ سے اومٹ نہیں ہوئی ہے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس تو موجود ہے لیکن بکس آف اکاؤنٹس میں اس کی انٹری نہیں کی گئی ہو، یا بکس آف اکاؤنٹس میں انٹری ہے لیکن اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، مطلب پیک انٹریز ہیں. تو لہٰذا ہر انٹری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پیچھے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہو. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سے پرچیز کرنی ہے، پرچیز آف گڈز کرنی ہے، یا پرچیز آف کسی ایسٹ کرنی ہے، سے موبائل کرنی ہے، یا اپنی کمپیوٹر کرنی ہے، تو لہٰذا باقاعدہ طور پر اس پرچیز کے ساتھ ریلیٹڈ مختلف ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اب آپ کی بکس آف اکاؤنٹس میں ہے کہ پرچیز آف گڈز، تو آڈیٹر نے اپنے آپ کو اس انٹری کے متعلق سیٹسفیکشن کرنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا ہوگا. یعنی جیسے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس پرچیز کے لیے پرچیز ڈپارٹمنٹ سے پرچیز ریکویزیشن ہے، اس طرح اس کے لیے کوٹیشنز کیے گئے ہے کہ نہیں کی گئے ہے، اسی طرح پھر جو پرچیز ہوا تھا تو اس کا رسید یا جو اوچر ہے وہ موجود ہے ان اوریجنل، یا جب یہ آ رہی تھی تو پرچیز انورڈ بک میں اس کی انٹری ہو گئی ہے، یعنی اسٹاک میں اس کی انٹری ہے. اسی طرح جب پرچیز ہو رہی تھی تو کیا پیمنٹ ان کیش کی گئی ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ کیش بھی ریلیٹڈ ہوا. اب کیش میں دیکھنا ہوگا کہ کیش کس طرح پے ہوا، کیش کی ادائیگی کیش میں کی گئی ہے یا تھرو بینک کی گئی ہے. اگر بینک کی گئی ہے تو لہٰذا بینک اسٹیٹمنٹ میں بھی اس کا ذکر ہوگا اس پارٹی کا. تو لہٰذا اس ایک پرچیز کے ساتھ مختلف ڈاکومنٹس جو ہے وہ لنک ہے. تو لہٰذا آڈیٹر نے اس ایک پرچیز کے لیے مختلف ڈاکومنٹس کو دیکھ کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ٹرانزیکشن کو بکس آف اکاؤنٹس میں ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا یہ ایکوریٹ ہے، اتھینٹک ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس کے پیچھے اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنسز کو دیکھنا ہوگا. اس پروسیس کو، اس کیئرفل ایگزامینیشن آف آل اوریجنل ایویڈنسز کو دیکھنے کو اوچنگ کہتے ہیں.
آگے دیکھتے ہیں. The auditor can examine the documents that support and confirm a transaction. اب آڈیٹر نے ایگزامن کرنا ہے ان تمام ڈاکومنٹس کو جو سپورٹ کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کسی ٹرانزیکشن کو. There is a need to test the truth of items recorded in the books of accounts. اب آڈیٹر کو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے ان آئٹمز کو ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ یہ ٹرو ہے جو کہ بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈڈ ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح اوچنگ مینس ٹو پروو این انٹری ان دا اکاؤنٹنگ ریکارڈس. اب اوچنگ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اوچنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ جو انٹریز اکاؤنٹنگ ریکارڈ میں ہے اس کو پروو کرنا ہے ود ڈاکومنٹری ایویڈنسز سچ ایز انوائسز اسٹیٹمنٹس ریسیٹ ایٹسٹرا ایز ویل ایز ٹو سی the transaction has been properly authorized. ہاں یہ بات بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ جو ٹرانزیکشن وہاں پہ انٹر ہے کیا اس کی پراپر اتھارٹی لی گئی تھی یا مینجمنٹ نے اپنی طرف سے یا اس ڈپارٹمنٹ نے اپنی طرف سے پرچیز بھی کی ہے اور اس کو بکس آف اکاؤنٹس میں انٹر کی ہے. تو لہٰذا پراپر انٹرنل کنٹرول سسٹم یا پراپر اتھارٹی جو ملتی ہے پرچیز کے لیے یا سیل کے لیے یا جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے لیے کیا وہ موجود ہے یا نہیں. اینڈ ریکارڈڈ ان دا بکس آف اوریجنل انٹری، اور کیا وہ بکس آف اوریجنل انٹری میں اس کی انٹری ہے یا نہیں. دا آڈیٹر کین میک این اوپینین آفٹر گوئنگ تھرو the relevant voucher and other records. There should be no missing entry and there is no wrong payment made to outside party. Auditor نے یہ بھی اوپینین فارم کرنی ہے، میک کرنی ہے اور ریلیونٹ ووچرز کو اور ریکارڈ کو دیکھ کے کہ یہاں کوئی مسنگ انٹری تو نہیں ہے یا کسی کو غلط طریقے سے پیمنٹ تو نہیں کی گئی ہے. اسی طرح دا گڈس اینڈ سروس پرچیز مسٹ ریلیٹ ٹو دا نیچر آف دا بزنس. اور آڈیٹر نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو گڈس یا جو ایسٹ یا جو بھی چیز خریدی گئی ہے کیا وہ نیچر آف بزنس سے ریلیٹ کرتا ہے یا نہیں. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی گڈس یا سروس یا کوئی ایسٹ خریدی ہو لیکن وہ بزنس نیچر کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا، مطلب ریلیشن اس کی کسی اور جگہ ہوتی ہے، مطلب کسی اور کے لیے کام کیا گیا ہوتا ہے اور اس نے اس کو بزنس کی کھاتے میں ڈالا ہو. تو لہٰذا دس از فیک ٹرانزیکشن اور یہ آڈیٹر نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اٹ ٹیلز دیٹ ٹرانزیکشن از ویلڈ. اوچنگ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن ویلڈ ہے، ایکوریٹ ہے اینڈ کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹ، اور تمام ریسپیکٹ تمام حوالوں سے یہ کمپلیٹ ہے. تو لہٰذا جب ہم یہ کیئرفل ایگزامینیشن کرتے ہیں تمام بکس آف اکاؤنٹس کی اور اس کی انٹریز کی ود ڈاکومنٹری ایویڈنسز تو یہ ہمارا کہلاتا ہے اوچنگ. اب آگے ہم اوچنگ کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں. اوچنگ اکارڈنگ ٹو بین ٹینڈن وہ کہتا ہے کہ اوچنگ مینز ٹیسٹنگ دا ٹروتھ آف آئٹمز اپیئر ان دا بکس آف اوریجنل انٹری. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ اوچنگ سے مراد کیا ہے کہ ہم نے جو ہماری بکس آف اکاؤنٹس یعنی جو ہماری اوریجنل انٹری بکس میں جو آئٹمز ہے اس کی ٹروتھ ٹیسٹنگ کرنی ہے. اکارڈنگ ٹو لارنس آر ڈیکسی اوچنگ از این ایکٹ آف کمپیئرنگ انٹریز in the books of accounts with documentary evidences and support thereof. یعنی اوچنگ سے مراد یہ اوچنگ ایک عمل ہے جس کے ذریعے ہم بکس آف اکاؤنٹس کی انٹریز کو کمپیئر کرتے ہیں ود دیئر ڈاکومنٹری ایویڈنسز کو کے ساتھ جو اس کے سپورٹ میں ہوں. اسی طرح ایک سمپل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اوچنگ از دا پروسیس آف انسپیکٹنگ اے ڈاکومنٹ دیٹ سپورٹ اے ریکارڈڈ ٹرانزیکشن in order to verify the authority of such transaction. یعنی اوچنگ ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم ان تمام ڈاکومنٹس کی انسپیکشن کرتے ہیں جو کہ کسی ریکارڈڈ ٹرانزیکشن کے سپورٹ میں ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے اس کی اتھارٹی کو ویریفائی کر سکیں. تو یہ تھی ہماری اوچنگ کی ڈیفینیشنس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اوچرز
جو کہ جس سے ہم اوچنگ کرتے ہیں، یہ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہو سکتی ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی اوچر ہمارے لیے ویلڈ ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں یا اوپینین قائم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اوچر جو ہے a documentary evidence which prove the accuracy of a transaction appearing in the books of accounts، یعنی اوچر ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے جو کسی بھی ٹرانزیکشن کی جو کہ بکس آف اکاؤنٹس میں اپیئر ہوتا ہے اس کی ایکوریسی کو پروو کرتا ہے، یعنی کیا یہ ایکوریٹ ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا جو بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوگا کسی بھی ٹرانزیکشن کے پیچھے اور جو اس کی ایکوریسی کو پروو کرتا ہے، تو ایسی ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو ہم اوچر کہتے ہیں۔ اوچر کی ہمارے پاس تقریباً 4 اقسام ہیں، جس میں کچھ پرائمری اوچر یا اس کو اوریجنل اوچر بھی کہتے ہیں، کولیٹرل اوچرز، انٹرنل اوچرز اینڈ ایکسٹرنل اوچرز۔ پرائمری اوچر یعنی اوریجنل اوچر وہ اوچر ہوتا ہے جو کہ ریٹن ایویڈنس اویلیبل ان اوریجنل ہو، یعنی when written evidence is available in original it is known as primary voucher، یعنی پرچیز انوائس اینڈ کیش ریسیٹس ایٹسیٹرا۔ جیسے میں نے کہا کہ پرائمری ووچر جو ہے وہ اوریجنل ووچر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ووچر اوریجنل حالت میں ہو، مطلب ڈپلیکیٹ کاپی نہ ہو، تو ایسے ووچر کو پرائمری ووچر کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم ہے کولیٹرل ووچر۔ کولیٹرل ووچر سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی اوریجنل کاپی اویلیبل نہ ہو لیکن اس ایویڈنس کی ہمارے پاس کاربن کاپی اویلیبل ہو یا ڈپلیکیٹ کاپی اویلیبل ہو، تو ایسے ایویڈنس کو کولیٹرل ووچرز کہتے ہیں۔ When evidence in original is not available, copies of such evidences are made available for the purpose of audit۔ تو اسی طرح آڈٹ پرپز کے لیے اس کی کاپیز کو اویلیبل کیا جاتا ہے۔ These documents are known as collateral vouchers، اور ان ڈاکومنٹس کو جو کہ ان کاپیز شیپ ہوتی ہے، مطلب اس کو ڈپلیکیٹ شیپ ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم کولیٹرل ووچر کہتے ہیں۔ جیسے کہ بینک ڈرافٹ ہے، ڈیمانڈ ڈرافٹ ہے، یا اگر آپ نے اپنی چیک سے کاپی نکالی ہے، مطلب ایسے ڈاکومنٹ جس کی اوریجنل فارم آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو لیکن اس کی کاربن کاپی یا اس کی فوٹو کاپی آپ اپنے پاس ایز این ایویڈنس رکھتے ہیں، تو وہ بھی ووچر ہے اور اس کو آپ نے ماننا ہوگا۔ انٹرنل ووچر۔ انٹرنل ووچر سے مراد ووچر ہے جو کہ ود ان دا آرگنائزیشن بنائے جاتے ہیں، یعنی ووچر اوریجنیٹنگ ود ان دا آرگنائزیشن آر نون ایز انٹرنل ووچر۔ یعنی جب آپ کسی کو سیل کرتے ہیں اور اس سیل کی آپ اپنی طرف سے انوائس بناتے ہیں، تو اس سیل انوائس کو جو کہ آرگنائزیشن کے اندر آپ نے بنائی ہے، خود بنائی ہے، تو ایسے ووچر کو انٹرنل ووچر کہتے ہیں۔ جیسے کہ سیل انوائس ہے، میٹیریل ریکویزیشن سلپس ہے ایٹسیٹرا، مطلب وہ ووچر جو آپ نے ود ان دا آرگنائزیشن خود بنائے ہیں۔ ایکسٹرنل ووچر سے مراد ووچر ہے جو آپ نے کسی آؤٹ سورس سے بنائے ہو، یا کسی آؤٹ سورس سے جب آپ کے ساتھ جب آپ کسی آؤٹ سورس کے ساتھ اپنی لین دین کرتے ہو، ٹرانزیکشن کرتے ہو، اور وہاں سے آپ کو ووچر ملتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل ووچر۔ ووچر originating from outside sources are known as external vouchers، یعنی مارٹگیج ڈیڈ، بینک اسٹیٹمنٹ۔ اب بینک اسٹیٹمنٹ تو آپ خود نہیں بنا سکتے نا، تو لہٰذا بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو آپ کی تمام بینک اکاؤنٹ کی تفصیل جو ملے گی وہ بینک سے ملے گی، تو لہٰذا وہ آپ کے لیے ایک ایکسٹرنل ووچر ہے۔ تو یہ تھی ہماری کائنڈز آف ووچرز۔ اب ہم ڈسکس کریں گے فیچرز آف ووچنگ، یعنی ووچر کی جو کچھ اہم خصوصیات ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ ووچنگ کی اہم خصوصیات میں سے ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ میتھڈ آف ایگزامینیشن ہے۔ اس میں ہے کہ ووچنگ از اے میتھڈ آف ایگزامینیشن آف اکاؤنٹنگ ریکارڈ ود دا ہیلپ آف ڈاکیومنٹری ایویڈنس۔ جس طرح ہم نے پہلے اوپر میننگ میں بتایا کہ ووچنگ بغیر ڈاکیومنٹری ایویڈنسز کی نہیں ہو سکتا، اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو آپ نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ ایگزامن کرنا ہے، یہ طریقہ کار جو ہے یہ ووچنگ ہے۔ تو لہٰذا اس میں میتھڈ آف ایگزامینیشن جو ہے وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنسز کے ساتھ ایگزامینیشن آف اکاؤنٹنگ ریکارڈ ہے۔ Supported by voucher. In vouching, it is ascertained that every
entry in the books of account is supported by a voucher and no voucher has gone unrecorded in the books of unrecorded in the books. अब ये भी वॉचिंग का फीचर है कि वॉचिंग में हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जितनी भी एंट्रीज़ है वो सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, और इसी तरह कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओमिटेड नहीं है। कंसर्न विद बिजनेस, वोचर में हमने इस बात को भी वोचिंग में हमने ये बात भी देखनी है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है वो बिज़नेस रिलेटेड है। अगर बिज़नेस रिलेटेड नहीं है तो लिहाजा फिर ये फेक ट्रांजैक्शन है। इन वोचिंग इट इज़ सर्टन दैट द ट्रांजैक्शन इज़ कंसर्न विद द बिज़नेस, यानी हमने वोचिंग में ये भी इंश्योर करना है, ऑडिटर ने ये भी अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिज़नेस है, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री है। तो लिहाजा ये लाजिमी बात है कि आपने रिलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन विद बिज़नेस देखनी है। इसी तरह चौथी जो हमारी फीचर्स है वो करेक्ट अमाउंट। वोचिंग में हमने ये भी सर्टन करना है कि जो अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई है क्या ये करेक्टली रिकॉर्डेड है कि नहीं। इन वोचिंग इट इज़ सर्टन दैट द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन करेक्टली रिकॉर्डेड, यानी लाजमी बात है कि जो एंट्रीज़ आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की है, यानी परचेज लेजर में की है या जर्नल में की है, उसको आपने आगे रिफ्लेक्ट किया है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में, तो क्या उसकी जो वैल्यू रिकॉर्डेड है यानी जो अमाउंट रिकॉर्डेड है ये वोचर के साथ मैच करता है या नहीं करता। एप्रोप्रिएट अकाउंट, वोचिंग में हम इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि जो एंट्रीज़ हुई है क्या वो एप्रोप्रिएट अकाउंट में हो गई है। एप्रोप्रिएट अकाउंट का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में डाला गया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल में डाला गया है। इसी तरह एक्सपेंसेस को इनकम शो किया गया है या इनकम को एक्सपेंसेस में डाला गया है। तो लिहाजा इन वोचिंग इट इज़ इंश्योर्ड दैट द एंट्री हैज़ बीन करेक्टली मेड इन द एप्रोप्रिएट अकाउंट, अपनी अकाउंट में मुख्तलिफ मतलब एंट्रीज़ की गई है कि नहीं। और 6 नंबर है रिलायबिलिटी। वोचिंग में हम ये इंश्योर करते हैं कि जो एविडेंसेस मौजूद है दे आर एडिक्वेट, काफ़ी है, रिलायबल है और ऑथेंटिकेटेड है। यानी वोचिंग में हमने इस बात को भी इंश्योर करना है कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो ऑथेंटिक है, वैलिड है कि नहीं है। तो लिहाजा ये कुछ फीचर्स थी हमारी वोचिंग की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 3 आइटम्स, ऑब्जेक्टिव्स और इसी तरह टेक्निक्स ऑफ वोचिंग और साथ साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ वोचिंग डिस्कस करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे रब्ता कर सकते हैं और अपनी सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे। शुक्रिया।